اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کے سبق نمبر 7 جو کہ صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ سبق کا عنوان ہے ضمانت۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ضمانت کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے نظم برقرارت کے درمیان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ برقرارت جو ہے وہ برسات کا موسم تھا، اور برسات کے موسم کے آنے کی لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں، لوگوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ برسات کا موسم آتے ہی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اس نظم میں ہم جب گرمی کی جب زیادہ تفش ہوتی ہے، اسی حوالے سے بھی ہم نے پڑھا کہ گرمی کی تفش کے بعد جب برسات کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں اور اسی طرح بارش آ جاتا ہے، تو لوگوں کے جو توقعات ہوتے ہیں، لوگوں کے جو خوشیاں ہوتی ہیں، وہ پھر کچھ الگ دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں برسات کے آنے سے، اور جب بارش نہیں ہوتی، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ بہت زیادہ پریشان اور التجاؤ میں لگے رہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارے پچھلے لیسن کا خلاصہ۔ پیارے بچوں، آج ہم لیسن نمبر 7 سبق نمبر 7 جو کہ آپ لوگوں کے صفحہ نمبر 31-32 پر شامل ہیں، عنوان ضمانت کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نام سے ظاہر ہے کہ ضمانت کیا ہے، تو پیارے بچوں، ہمارا جو عنوان ہے تو ضمانت ہے۔ تو ضمانت کہتے ہیں رہائی کو، یعنی کسی کو ضمانت دینے والا جو ہے وہ کسی شخص کی ضمانت دے، ان کی ذمہ داری قبول کر لے، تو یہ ضامن ہے، اور جب اس کی یہ ذمہ داری ہے اپنے اوپر ڈالے تو یہ ضمانت ہے، ان کو رہائی دے کچھ اصولوں پر۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ضمانت سبق کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اگر تھوڑے سے خلاصے پر نظر ڈالیں تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو سبق پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ بچوں، یہ سبق جو ہے، آج کا جو ہمارا لیسن ہے پیج نمبر 32، اس کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عادل تھے، بہت انصاف کرنے والے تھے۔ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت خلاف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور بہت بہادر نڈر تھے، خوف دلیر بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ آج تک نہیں آیا، ایسا خلیفہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر جو دوسرا خلیفہ تھے مسلمانوں کے وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ایک نوجوان تھا جس پر قتل کا الزام تھا، قتل انہوں نے کیا تھا۔ تو ان کے جو مقتول کے جو وارث تھے، جو ورثاء تھے، انہوں نے اس نوجوان کو جس نے قتل کیا تھا، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر کیا، اور کہنے لگا کہ اے خلیفہ وقت،
یعنی اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس بندے نے ہمارے والد صاحب کو قتل کیا ہے، ان کے لیے سزا۔ چونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عادل بادشاہ تھے، انصاف کرنے والے تھے، حق کی طرف جانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو مقتول کے ورثاء اور جو قاتل تھے ان کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی اصول اور اسلامی قوانین کے مطابق قتل کے بدلے میں قتل ہے یا خون بہا ہے، یعنی کچھ رقم دے کر ان کو، کچھ معاوضہ دے کر ان کو رقم دے کر ان کو، یا معافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر یہ فرمایا ہے کہ معافی بہتر ہے۔ تو بچوں پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ نوجوان کے جو یہ جو ورثاء ہے، جو مقتول کے جو ورثاء ہے، وہ ان نوجوان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو بطور سزا ان کو جب سزا سنائی دیتی ہے تو پھر ان کا کچھ ایک خواہش ہوتا ہے ان کا کہ وہ 2-3 دن کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو ان کے لیے ایک ضامن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ ضامن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور ان کی ضامن بن کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ ہوتا ہے اجنبی، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ تھا تھوڑا سا خلاصہ آج کا ہمارے لیکچر کا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آگے ہم پڑھیں گے اس کے بعد، لیکن آج کا یہ خلاصہ اس لیے پڑھا تاکہ آپ لوگ بچے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ پہلے میں سبق کو ریڈ آؤٹ کروں گا، بعد میں لفظ بلفظ سمجھاتا رہوں گا، لیکن پیارے بچوں دھیان سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، بور نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، وہ عادل حکمران تھے۔ ایک دفعہ ان کے دربار میں ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ مقتول کے وارثوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے واقعی ان نوجوانوں کے والد کو قتل کیا ہے؟ کویسچن کیا انہوں نے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی، اگرچہ میری اسے قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن ان کا والد میں نے ہی مارا ہے، یعنی میں نے ہی قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملزم نے اعترافی جرم کر لیا ہے، کیا تم خون بہا لے کر اسے معاف کرتے ہو یا اسے سزا دلوانا چاہتے ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم خون بہا نہیں لینا چاہتے، نہیں ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق جرم ثابت ہو جانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے موت کی سزا سنائی۔ سزائے موت سننے کے بعد اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے التجا کی کہ اسے 3 دنوں کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے مرحوم والد کی امانت اپنے بھائی کے حوالے کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست منظور کر لی، لیکن یہ شرط لگائی کہ وہ کوئی ضامن دے۔ وہ نوجوان وہاں اجنبی تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں مختلف لوگوں پر نظر دوڑائی، ٹھیک ہے۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ نوجوانوں نے التجا کی کہ کوئی اس کی ضمانت دے دے، وہ واپس ضرور آ جائے گا۔ تو بچوں آج کا تھا یہ ہمارا ریڈنگ، آج تک یہ لیسن کافی ہے۔ ہم ابھی ایکسپلینیشن کریں گے لفظ بلفظ اور اس کے معنی لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں سبق کی طرف بڑھتے ہیں، ایکسپلینیشن کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ پہلا کون تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے۔ وہ عادل حکمران تھے، عادل حکمران تھے یعنی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، عادل حکمران تھے،
ٹھیک ہے بچوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے اور بہت عادل یعنی انصاف کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ یعنی ایک دن ان کے دربار میں ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ ٹھیک ہے، ایک نوجوان کو ہاتھ پکڑے لایا گیا، کہاں پر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دربار میں۔ مقتول کے وارثوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، وہ لایا گیا، اور مقتول کے وارث، مقتول جو قتل کیا گیا تھا، اس کے وارثوں نے اسے لایا کہاں پر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار پر۔ ٹھیک ہے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے واقعی ان نوجوانوں کے والد کو قتل کیا ہے؟ کیا تم نے ایسا کیا ہے یا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ دیکھو بچوں کیسے لوگ تھے، یہ کیسے اچھے لوگ تھے۔ جب ریاست مدینہ میں یہ لوگ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو جب حکمران اچھے ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود اچھے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈنڈا نہیں مارا ہے، زبردستی نہیں، بس پوچھا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ نوجوان بولا، ہاں جی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اعتراف جرم کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ اتنا بڑا ان کے اندر جو ہے سچائی کا مظہر تھا کہ انہوں نے کیا بولا؟ جی ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اگرچہ میری اسے قتل کرنے کی نیت نہ تھی، نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا۔ اگرچہ میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بس غلطی سے ہو گیا۔ لیکن ان کا والد میں نے ہی مارا ہے، یعنی ان کا والد میں نے ہی مارا ہے، میں نے ہی قتل کیا ہے۔ مارنا، قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجرم نے تو اعتراف جرم کیا ہے، یعنی اعتراف جرم یعنی قصور کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے بچوں، قصور تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابھی آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے تو یہ تسلیم کیا کہ میں نے ہی یہ قتل کیا ہے۔ کیا تم خون بہا لے کر اسے معاف کرتے ہو یا اسے سزا دلوانا چاہتے ہو؟ کیا اسے صلح کرنا چاہتے ہو یا اسے اسلامی قوانین کے مطابق، اصولوں کے مطابق انہیں سزا دینا چاہتے ہو؟ تو وہ جو مقتول تھا اس کے وارثوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم خون بہا نہیں لینا چاہتے، یعنی ہم اس سے پیسے یا اسے کچھ معاوضہ لینا نہیں چاہتے، پیسے نہیں لینا چاہیے، صلح نہیں کرتے، نہیں ہم جس طرح ہم آج کل لوگ جب کوئی قتل وغیرہ ہوتا ہے تو ہم صلح کرتے ہیں، تو صلح کی عوض میں ہم جو ہوتا ہے جو بڑے یعنی جو فیصلے میں جو جرگے میں ہوتا ہے نا وہی ہم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان چیز کے لیے تیار نہیں، ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں ہم تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ نہیں بولا کہ آپ لوگ کیوں تیار نہیں ہوگے، میں بادشاہ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، نہیں ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ اسلامی قانون کے مطابق جرم ثابت ہونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے موت کی سزا سنا دی، یعنی جو اسلام کا جو اصول ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کو سزائے موت سنا دی، کیونکہ وہ تو صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا بس یہی خیال تھا، ان کا یہی رائے تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ بس اسے سزائے موت دی جائے۔ سزائے موت سننے کے بعد یعنی پھانسی، ٹھیک ہے، سزائے موت سننے کے بعد اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے التجا کی۔ التجا کا مطلب ہے گزارش کی،
کون سے نوجوان نے بچوں؟ جس پر قتل کا الزام تھا اور جس کو پھانسی یعنی موت کی سزا سنائی تھی، کہ اسے 3 دنوں کی مہلت دی جائے، ٹھیک ہے، کہ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، یعنی وقت دی جائے، تاکہ وہ اپنے مرحوم والد کی امانت اپنے بھائی کے حوالے کر سکے۔ انہوں نے گزارش کی کہ اسے 3 دن کی مہلت دے کر ان کے پاس کچھ امانت ہے اور وہ ان امانت کو اپنے مالک کو حوالہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے 3 دن کی مہلت مل جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی درخواست منظور کر دی، لیکن یہ شرط لگائی کہ وہ کوئی ضامن دے یعنی ضمانت دینے والا دے۔ کوئی ضامن دے، ضمانت دینے والا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر، اور یہ شرط کہ اگر تم واپس لوٹ نہیں آیا تو آپ کی جگہ کوئی ایسا بندہ جو پھر ہم یہ سزا ان کو دے دیں، یعنی اگر خدا نخواستہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم جائے اور پھر 3 دن کے اندر نہ آئے نا، موت کے کٹہرے میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی بندہ اگر کسی کو وقت مل جائے تو وہ خود بخود موت کے لیے آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ شرط لگا دی کہ کوئی ضامن دے دے، یعنی کوئی بندہ ایسا بندہ جو آپ کی ذمہ داری لے لے، بس آسان سے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ کی ذمہ داری لے کر جب تم واپس نہ آئے تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ وہ نوجوان وہاں اجنبی تھا، بھائی وہ تو نہ جانے بندہ تھا، نہ وارث تھا، اجنبی تھا، مسافر تھا، کوئی جانتا ہی نہیں اس کو، تو کون اس کی ذمہ داری لے سکتا تھا؟ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ انمول بندہ ہو، نہ جانے بندہ ہو، تو کون ذمہ داری لے سکتا ہے بھائی؟ اور پھر بات تو سزا کی تھی۔ اچھا، اس نے حضرت عمر فاروق کے دربار میں مختلف لوگوں پر نظر دوڑائی، وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ نوجوان نے التجا کی، کوئی ایک گزارش کی کہ کوئی اس کی ضمانت دے دے، وہ واپس ضرور آ جائے گا۔ نوجوان نے بہت ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن اس پورے مجمع کی طرف ابھی دیکھ رہا ہے، بہت جو ہے افسردہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ نوجوان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی تو میں مرنے والا ہوں، ابھی سزا ملے گی اور امانت بھی ہے میرے پاس، تو یہ تو 2 طرح ہے کہ پھر یہ امانت جو میرے پاس ہے تو اس کے بھی یہ میرے اوپر آخرت میں وبال بن جائے گا، قبر میں میرے لیے عذاب بن جائے گا، تو یہ امانت بھی لازمی واپس کرنا ہے۔ نوجوان بھی بہت ایماندار تھا کہ یہ امانت بھی واپس کرنا ہے، اور ابھی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے، کہ کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی ضمانت والا نہیں ہے کہ میری ضمانت دینے والا نہیں ہے، کوئی میری ذمہ داری لینے والا نہیں ہے، ابھی میں کیا کروں؟ تو بندہ بہت حیران تھا، یہ جو قاتل تھا بہت حیران تھا یہ نوجوان، اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اجنبی تھا تو کوئی اس کے لیے تیار نہ تھا۔ تو بچوں آج کے لیے ہمارا یہ لیسن ہے، انشاءاللہ کل اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ ذمہ داری لیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ نوجوان وہاں سے 3 دن کے لیے جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ نوجوان واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، پھر سزا کس کو ملے گی، کہ نوجوان کو ملے گی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، جس نے اس کی ضمانت دی۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوگا سزا کے بارے میں، یا اس نوجوان کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے بچوں ہمارا یہ لیسن کافی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کا جو ہے میں نے ہوم ورک دیا تھا، آج کا جو ہوم ورک ہے آپ لوگوں کو تو میں دے رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نظم میں جو برکارت ہے اس کے جو کویسچن آنسر ہے وہ میں لکھے ہیں، میں بھیجوں گا ابھی انشاءاللہ کلاس کے بعد۔
وہ بھی لکھنا ہے نیٹ کاپی میں جو مشق ہیں. اور یہ جو ہوم ورک ہے اس میں صفت جو ہے بچوں صفحہ نمبر 5 پر اس میں صفت کی جو تعریف ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے اس میں صفت کی تعریف آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے جو ٹاسک ہے اس میں صفت کی تعریف جو کہ صفحہ نمبر آپ لوگوں کے بک میں صفحہ نمبر 23 پر یہ موجود ہے. تو اس کو سوری صفحہ نمبر 23 پر نہیں ہے صفحہ نمبر 5 پر ہے. I'm really sorry. صفحہ نمبر 5 پر یہ اس میں صفت کی تعریف موجود ہے. تو اس میں صفت کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کے ساتھ 2 مثالیں بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہوم ورک بھی جو ابھی میں بیچتا ہوں انشاءاللہ تو اس کو بھی نیٹ کاپی میں لکھنا ہے. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں دے. میں ابھی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ملیں گے. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.